اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور ان دنیا کی نعمتوں کے علاوہ ہماری جسمانی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہیں۔ ہماری آنکھیں جن سے ہم دنیا کی خوبصورتی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ عظیم نعمتیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری زبان جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں اور ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے نزدیک اچھا بننے کے لیے ہمیں نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم کو دل سے اپنانے والا ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اسی لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ دنیا میں ہر چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل و جان سے فدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ پرندے بھی آپ کے حسن سلوک سے واقف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہی ہوں وہ بہت ہی مفید ہے۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی، کوشش کرنے کے باوجود گھر والے نہیں مان رہے، یا آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے بھائی، باپ، بیٹے، شوہر یا کوئی بھی رشتہ دار جیل میں بند ہیں، بہت کوشش کرنے کے باوجود اور کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹنے کے باوجود آپ کا کام نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے بچوں کا ذہن کمزور ہے، پڑھنے میں بہت محنت کرنے کے باوجود بھی پوزیشن نہیں آتی، ان کی دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے کاروبار میں اضافہ نہیں ہو رہا، آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، آپ غربت کا شکار ہیں، تو بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا پھر آپ کی عزت، شہرت اور دولت میں کمی آ گئی ہے، یعنی پہلے لوگ آپ کی عزت کرتے تھے، لوگوں کے دل میں آپ کا روب اور دبدبہ تھا، اور جو مقام تھا وہ اب نہیں ہے، لوگ آپ سے اچھے سے بات نہیں کرتے، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ وظیفہ علم و دولت، عزت، شہرت اور محبت کے حصول کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور کسی قسم کی تکلیف، غم، مصیبت، دکھ، پریشانی اور رنج سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بتایا ہوا ہے۔ جب ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ، میں دعا کرتا ہوں اور درود پڑھتا ہوں، تو کتنا درود پڑھوں اور کتنی دعا کروں؟ تشریف لائے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرتا ہوں اور دعا میں درود پڑھتا ہوں، تو 3 حصے میں دعا کرتا ہوں اور 1 حصہ درود پڑھتا ہوں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس سے زیادہ پڑھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آدھا درود کر لیتا ہوں اور آدھی دعا کر لیتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس سے بھی زیادہ کر سکو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس صحابی نے فرمایا کہ میں درود ہی پڑھتا رہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم درود ہی پڑھتے رہو گے تو زندگی کے سارے غم بھی تمہارے دور ہو جائیں گے اور تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ درود کا فائدہ آخرت میں تو ہے، دنیا میں بھی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 10 نیکیاں اس کو عطا کی جاتی ہیں، 10 درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور دوسری روایت کے مطابق ہے اللہ رب العزت اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے 7 مرتبہ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت تو بہتر ہوگی، لیکن اس سے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ حضور کے وسیلے سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اگر آپ مانگیں گے تو
آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کیجیے، اور کوئی بھی دعا درود شریف کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ رب العزت تک پہنچتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اپنی دعاؤں میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ حافظ۔